Salam मेरे अजीज़ listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the episode 17th of the novel Junoon-e Ishq by Areet Shah. So let's start it. नैन अपना तमाम तर गुस्सा उसके हाथ पर निकाल चुकी थी। वो जानती थी कि आलिम को शदीद तकलीफ़ हो रही है। उसका अंदाज़ ही कुछ ऐसा था, लेकिन अब मसला ये था कि उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो ऐसी हरकत कैसे कर सकती है? मैंने कुछ गलत नहीं किया। उन्होंने भी तो मुझे इतना मारा था, मुझे बात बात पर जलील किया। उनके मुकाबले में तो ये कुछ भी नहीं है। उन्हें इससे ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए। उसने अपने दिल को तसल्ली दी। उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे तकलीफ़ पहुंचाई, तो क्या बदले में उन्हें तकलीफ़ पहुंचाकर मेरी तकलीफ़ कम हो जाएगी? इस तरह तो मैं भी बेहिस बन जाऊंगी। उनसे दूर जाने के बाद क्या मैं भी उन जैसा डायनासोर खुद में इंस्टॉल करके जाऊंगी? कभी नहीं। मैं उन जैसी कभी नहीं बनूंगी। मुझ में और उन मोहतरम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो तेज़ी से बाल बनाते हुए आलिम के बाहर निकलने का इंतज़ार करने लगी। पूरी जंगली बिल्ली है। वो हाथ को ठंडे पानी के नीचे रखता कितनी देर से उसकी तकलीफ़ कम करने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ पर छोटे छोटे दांतों के निशान वाज़िया बन चुके थे। हाँ, लेकिन हाथ में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ थी कि बर्दाश्त करना काफ़ी मुश्किल लग रहा था। नैन, अगर तो तुम इस तरह से बदला लेना चाहती हो तो तुम्हारा ये अंदाज़ मुझे बेहद पसंद है। वो बेहद नरमी से अपने लब हाथ पर रखता मुस्कुराया। 4 महीने से वो हवेली से नहीं निकली थी। वो उसे थोड़ी देर बाहर लेकर जाना चाहता था ताकि गांव घूम ले। वो बिल्कुल भी पहले इस गांव नहीं आई हुई थी। उसे यकीन था उसे ये गांव बहुत पसंद आएगा और यकीनन वो सारी सोचों से निकलकर थोड़ी देर के लिए उसका दिल भी बहल जाएगा। अपने हाथ की तकलीफ़ को कम करने की कोशिश करते हुए वो बाहर निकला तो वो सामने ही सोफे पर बैठी थी। उसकी शक्ल देखकर आलिम को हंसी आ गई। वो बिल्कुल उसकी सोच के मुताबिक थी, मासूम सी। उसके हाथ में ट्यूब थी। आलिम अच्छे से जानता था कि ये उसके हाथ में क्यों मौजूद है। उसके ऊपर देखने पर आलिम ने फ़ौरन अपनी हंसी दबाकर मस्कीन सी शक्ल बनाई, जबकि नैन अपने हाथ में पकड़ी ट्यूब उसके सामने करते हुए बोली, ये लगा लें, आपको कम तकलीफ़ होगी। बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरे दाएं हाथ पर चोट लगी है। मतलब एक चूहिया ने काटा है। ये हाथ मेरा इतना काम का है नहीं कि मैं ढक्कन भी खोल सकूं इस ट्यूब का, तो आप थोड़ी सी मेरी मदद करेंगी? वो अपना हाथ उसके सामने करता हुआ बोला, जबकि दानैन खुद को चूहिया कहलवा कर उसे गुस्से से घूर रही थी। अब तो मुझे ऐसे घूरोगी तो फिर से मुझसे कोई गुस्ताखी हो जाएगी जो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। उसका अंदाज़ शरारत से भरपूर था। आलिम ने अपना हाथ उसके सामने फैलाया, जबकि दानैन ने ट्यूब का ढक्कन खोलकर उसके हाथ पे रखा। इंसान को अपनी तकलीफ़ का मरहम खुद बनना चाहिए। कोशिश करें, हो जाएगा। वो कहकर वापस आईने की तरफ मुड़ गई। बड़ी बेहिस हो यार। वो बदमज़ा हुआ था, लेकिन उसकी बात पर दानैन ने उसे देखा। उसके चेहरे पर एक तंज़िया सी मुस्कुराहट थी। बेहिस, बस उसने ये लफ्ज़ दोहराया और उसकी मुस्कुराहट आलिम को शर्मिंदगी की आखिरी इंतहा तक ले गई। ऐसे अल्फाज मुझसे ज़्यादा आप पर सूट करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आप गाड़ी चला सकते हैं, इसीलिए बाहर जाना कैंसिल कर दें। वो उसे देख के बोली। अब वो नीचे जाने का इरादा रखती थी, लेकिन इससे पहले कि वो कमरे से निकलती आलिम उसका बाजू थाम चुका था। इतना भी लाचार नहीं है आलिम सुल्तान शाह कि एक गाड़ी भी ना चला सके। नीचे आ जाओ। वो उसे हुक्म देता जा चुका था। वाह, ट्यूब का ढक्कन खोलते हुए जनाब की जान जा रही थी और गाड़ी चलाते हुए ना कोई तकलीफ़ नहीं होगी। इतने ही कोई 30 मार खां, मुझे क्या, कौन सा मुझे दर्द होगा। वो कंधे उचकाती उसके पीछे चादर उठाकर नीचे आ गई। सनम किचन से निकलकर ऊपर अपने कमरे में जा रही थी जब सीढ़ियों से उतरते हुए उसे देखा। काले रंग की बिल्कुल सादा सी फ्रॉक में भी वो आसमान से उतरी किसी परी से कम न थी। सनम को देखते ही उसने रास्ता छोड़ दिया। सनम घर में वाहिद इंसान थी जिसने अब तक उससे माफ़ी नहीं मांगी थी। माफ़ी तो नरजिस चाची ने भी नहीं मांगी थी, लेकिन जब ये सारा वाक़या हुआ तो वो वहीं पर थी और
اس سب کے دوران وہ کچھ بھی نہیں بول رہی تھیں جبکہ دانین نے سارے گھر والوں کی طرف سے معافی مانگی تھی۔ اے لڑکی، کہاں جا رہی ہو؟ وہ اس کے قریب سے گزرنے ہی والی تھی کہ اچانک صنم نے اس کا بازو تھام لیا۔ اس کی پکڑ بے حد شدید تھی۔ جی میں عالم کے ساتھ باہر جا رہی ہوں، وہ اپنے بازو کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کی پکڑ سے اس کے بازو سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ بہت خوش ہو رہی ہوگی، عالم شاہ تمہاری زندگی کا حصہ بن گیا، تم نے اسے مجھ سے چھین لیا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر وہ میرا نہ ہو سکا تو ہونے تو میں اسے تمہارا بھی نہیں دوں گی۔ وہ اس کے بازو کو اور شدت سے جھٹکا دیتے ہوئے بولی۔ مجھے نہیں پتا آپ کیا کہہ رہی ہیں، آپ کا عالم سلطان شاہ آپ کو مبارک ہو، مجھے نہیں چاہیے، کیونکہ میں ایک ماہ بعد ویسے بھی یہاں سے چلی جاؤں گی۔ وہ ایک ماہ بعد مجھے چھوڑنے کو تیار ہیں اور میں اپنی زندگی میں عالم شاہ کو دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتی، اسی لیے میں ان کو یہ ایک ماہ دیا ہے۔ مجھے نہ عالم سلطان شاہ سے کوئی تعلق رکھنا ہے اور نہ ہی میرے دل میں اس کے لیے کوئی جذبات ہیں، لیکن آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتی ہوں، عالم شاہ جیسے انسان کے لیے اپنی زندگی خراب نہ کریں، وہ بے حس انسان ہے، کسی سے محبت نہیں کر سکتے۔ آپ کی شادی ہونے جا رہی ہے، اپنے جذبات کو اس شخص کے لیے رکھیں، یقین کریں اگر ایک عورت اپنے تمام تر جذبات اپنے شوہر، اپنے محرم تک محدود رکھے، ان کی زندگی بے حد خوبصورت ہو جائے گی۔ آپ مجھ سے بڑی ہیں، یہ ساری باتیں مجھ سے بہتر سمجھتی ہوں گی۔ میرا اور عالم کا ساتھ دور تک نہیں ہے، لیکن آپ سے اتنا ضرور کہوں گی، اس شخص کے لیے خود کو بے مول نہ کریں۔ وہ مسکرا کر اپنا ہاتھ چھڑواتی سیڑھیاں اتر چکی تھی۔ صنم کو تو اس کی ایک بھی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ کیا مطلب تھا اس کی ایک مہینے والی بات کا؟ کیا ایک مہینے میں وہ عالم کو چھوڑ کر جانے والی تھی؟ اگر تو ایسا تھا تو اسے عالم کو حاصل کرنے کے لیے ایک موقع تھا جسے وہ گوا نہیں سکتی تھی، لیکن ایک ہفتے میں اس کا نکاح تھا، اسے کچھ تو کرنا ہی تھا۔ اسے اپنی زندگی کے ہمسفر کی صورت میں ڈاکٹر زاہد نہیں بلکہ عالم سلطان شاہ چاہیے تھا۔ عالم اس کے سامنے تھا، اس کی زندگی کا ہر ایک پہلو اس کے سامنے تھا۔ وہ کیسے کہہ سکتی تھی کہ عالم محبت کے لائق نہیں ہے؟ دانین یوسف، تم نے عالم سلطان شاہ کو سمجھا ہی نہیں۔ وہ اپنے ایک ایک رشتے کو تا قیامت نبھانے والوں میں سے ہے۔ وہ نفی میں سر ہلاتے اوپر جا چکی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اس نے دروازہ کھول کے کمرے کے اندر قدم رکھا، دروازے کے اوپر باندھا پانی کا جگ اس کے سر پہ لگا تھا۔ اس نے پہلے تو حیرانگی سے دروازے کو دیکھا اور پھر زمین پر پڑے ہوئے جگ کو، اور پھر ایک نظر اس نے اپنے کپڑوں کی طرف دیکھا تھا۔ وہ سر سے پیر تک بھیگ چکا تھا اور اب اس نے پوری نظر کمرے میں دوڑائی۔ اگر وہ یہاں سامنے ہوتی تو یقیناً اس شرارت کے بعد تو ہرگز نہ بچتی۔ لالی، وہ اونچی آواز میں چلایا اور تیزی سے کھڑکی کی جانب بڑھا، جبکہ لالی پردے سے نکلتی پوری سپیڈ کے ساتھ کمرے سے باہر کی جانب دوڑ لگانے ہی لگی تھی۔ لیکن یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ شیر اسے پکڑ چکا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ جانے کیوں نہیں دے رہے مجھے؟ وہ انجان بن کر پوچھنے لگی۔ کیا کی بچی، یہ کیا حال کیا ہے میرا؟ وہ سخت لہجے میں گویا ہوا۔ کیا کی نہیں، سکندر شاہ کی بچی ہوں اور میں نے کچھ نہیں کیا۔ خود ہی دروازہ کھولنے کی تمیز نہیں ہے آپ کو۔ بند دروازہ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کو احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ کیا، دروازہ کھول کر اندر گھس گئے؟ خود بھی تو تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے اور اپنی عقل کا بھی استعمال کرنا چاہیے۔ دروازہ تو بیچارہ ہے، بے جان ہے، اسے کیا پتا کہ مسٹر شیرزاد شاہ اندر آ رہے ہیں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بے حد معصوم بنے بولی تھی۔ کیا مسئلہ ہے لالی؟ گھر میں اتنی پریشانی چل رہی ہے اور تم مستی کر رہی ہو۔ ہم بریرہ کو جیل سے نکلوانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں، وہ پریشانی سے بولا۔ لالی، میں تمہیں بریرہ کے بارے میں سب کچھ اس لیے تو نہیں بتانا چاہتا تھا کہ تم بے حس ہو جاؤ۔ اس کے منہ بنانے پر وہ ذرا سخت لہجے میں بولا۔ بات بے حس ہونے کی نہیں ہے شیر، بات صحیح اور غلط کی ہے۔ عالم شاہ کوئی بچہ نہیں ہے، اس نے ثبوت دیے ہیں۔
बरीरा भाभी कैसी हैं ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आलिम शाह यूं ही तो किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा देंगे, ज़रूर उनके पास सबूत मौजूद हैं। एक और बात, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं बरीरा की टेंशन लेकर बैठ जाऊं तो कम से कम मुझसे ऐसा नहीं होगा, और अगर आपने मुझे ज़बरदस्ती मुंह बनाकर बैठने पर मजबूर किया तो याद रखें मैं भी अच्छी वाली बीवी बन जाऊंगी। फिर आपको ही पतिव्रता पत्नी पसंद नहीं आएगी। वो उसे देखते हुए मुंह बना गई, जबकि उसकी बात सुनकर ना चाहते हुए भी वो मुस्कुरा दिया था। इंडियन ड्रामा कम कम देखा करो, वो मुफ्त मशवरा देने लगा। हाँ, ड्रामे देखना छोड़ दूँ, नॉवल पढ़ना छोड़ दूँ और बरीरा बीबी की टेंशन लेके अपने सर पे सवार कर लूँ। वो अब भी मुकम्मल लड़ाई के मूड में थी। लाली के तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता घर में क्या चल रहा है? वो उसे थाम कर अपने करीब करते हुए पूछने लगा। फ़र्क पड़ता है शेर, मेरे माँ बाप परेशान हैं, मेरे भाई परेशान हैं, आप परेशान हैं, लेकिन आपके परेशान होने से मसले का हल नहीं निकल आएगा। और सच तो ये है कि मैं आपको ऐसे नहीं देखना चाहती। आप हंसते नहीं हैं ना, तो मेरा सारा दिन बहुत ख़राब गुजरता है। वो उसके सीने पर सर रख के बहुत लाड से बोली। जब आप मुस्कुराते हैं तब मुझे लगता है जैसे मेरी ज़िंदगी मुस्कुरा रही हो, इसीलिए आप ये मुंह बनाकर ना रहा करें, पूरे जगूटा जिन लगते हैं। वो मजाक ही मजाक में उसके साथ लगी अपनी ही बातें किए जा रही थी, जब वो जानती भी नहीं थी कि ये बातें शेर के दिल के सारे तार छेड़ चुकी हैं। अच्छा चलें, अब बहुत हो गया, बाद में एमी सर पर चढ़ जाएंगे। वो उससे दूर होते हुए बोली, जब अगले ही लम्हे शेर ने उसे खींचकर अपने मज़ीद करीब कर लिया। अब तो मैं सर पे चढ़कर ही रहूँगा, वो बेहद शरारत से कहता हुआ उसकी कमर के गिर्द बाजू का घेरा बनाकर उसे अपने बिल्कुल करीब कर चुका था। आप जाकर कपड़े चेंज करें, सारे भीगे हुए हैं, वो उससे ज़रा फासला बनाते हुए बोली। अब सब कुछ ब्रेक के बाद वो उसे अपने करीब करता हुआ बोला, जबकि कमरे में लाली की हंसी की खिलखिलाहट गूंजी थी। कोई हल निकला? ज़यार ने कमरे में कदम रखा तो पाजेब, जो हादी को अपने साथ लगाए सुलाने की कोशिश कर रही थी, उससे पूछने लगी। नहीं, उन लोगों के पास सबूत है जो वो अदालत में पेश करने वाले हैं। उनका कहना है कि बरीरा किसी को पैसे भेज रही है और बरीरा की अकाउंट डिटेल्स के मुताबिक उसने किसी को 15 करोड़ रुपए भेजे हैं। और सही बात है, इतनी बड़ी रकम किसी आम चीज़ के लिए तो नहीं हो सकती। वो बेड पर लेटे हुए बोला। आज के दिन ने उसे अच्छा खासा थका दिया था। मतलब क्या आपको लगता है कि वो ऐसा करवा सकती हैं? नहीं से यार, वो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। उन्हें भला रोहान को मारकर क्या हासिल होगा? वो तो घर से भी नहीं निकलती। और तुम बरीरा को नहीं जानती, बस ये सारी बातें रहने दो। वो क्या है क्या नहीं मैं उसे समझता हूँ। वो उसका हाथ थामते हुए अपने सर पर रख चुका था। उसे इस वक्त सचमुच में पाजेब की ज़रूरत थी। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। आज जो चीज़ें उसके सामने आई थीं, इससे वो खुद ही शक में मुब्तला हो चुका था। वो जानता था कि बरीरा पसंद नहीं करती रोहान को, तो क्या इस घर में किसी को भी पसंद नहीं करती। और बरीरा के मुतालबे भी ऐसे थे। बरीरा अगर पाजेब की ज़ात पर इल्ज़ाम लगा सकती थी, उसके दोस्त को मौत के मुंह तक पहुंचा सकती थी, हादी को मारने की कोशिश कर सकती थी, तो रोहान उसके सामने क्या था? अगर वो औरत अपने बच्चे की जान ले सकती थी तो एक गैर की क्यों नहीं? लेकिन क्या वजह हो सकती है? क्या मुझे आलिम से रब्ता करना चाहिए? पाजेब की उंगलियां अपने सर में महसूस करते हुए वो सुकून से आंखें मूंद चुका था, लेकिन दिमाग में बहुत सारे सवालात चल रहे थे। पर वो रोहान की मौत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। हर मुमकिन कोशिश के बावजूद भी पुलिस अब तक उस कातिल तक नहीं पहुंच पाई थी, जबकि आलिम पहुंच चुका था और तो और कामयाब हो गया था। बरीरा पर एक और केस भी चला था। उसने किसी बेगुनाह लड़की पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था कि उसे गलत आइडेंटिटी दी थी, आलिम को गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। तो आलिम उससे कब मिला? जब वो लोग यहाँ पर नहीं थे, शायद तब। उसके सारे सवालों का जवाब अब सिर्फ आलिम ही दे सकता था।
اس نے کچھ سوچتے ہوئے ذرا سی آنکھیں کھولیں تو پازیب کو خود کو دیکھتے ہوئے پایا اور اس کے لب مسلسل ہل رہے تھے۔ وہ سمجھ کر مسکرایا جبکہ وہ آہستہ سے اس کے چہرے پر پھونک مارتی اس کے مسکرانے پر مسکرا دی۔ نظر اتار رہی تھی میری یا بیویوں کا کوئی الگ وظیفہ ہے؟ وہ شرارت سے کہتا اس کا چہرہ اپنے قریب کر چکا تھا۔ کچھ نہیں، بس اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہی تھی کہ آپ پر کوئی مصیبت نہ آئے اور آپ کی ہر پریشانی حل ہو جائے۔ کیس کی فکر نہ کریں، بریرہ بیگم کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، وہ جلد ہی جیل سے چھوٹ جائیں گی، وہ بہت پیار سے بتا رہی تھی۔ تم بس دعائیں مانگتی رہنا، یہاں میں خوش ہو رہا ہوں جان چھوٹنے پر، کم از کم اب ہمارے رومانس پر کسی کو اعتراض تو نہیں ہوگا۔ وہ ایک لمحے میں اسے کھینچ کر اپنے قریب کر چکا تھا۔ استغفر اللہ، یہ سب سوچ بھی کیسے سکتے ہیں آپ؟ یہاں میں یہ سوچ کے پریشان ہو رہی ہوں کہ بیچاری بریرہ بیگم وہاں کس حال میں ہوں گی، اور مذاق کر رہا ہوں یار، تمہیں کیا لگتا ہے میں بریرہ کو وہاں جیل میں چھوڑ دوں گا؟ میرا بے شک اس سے کوئی تبدیلی، یہاں لکھا ہوا ہے تبدیلی رشتہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ میرے نکاح میں ہے، میرے چاچا کی بیٹی ہے، میں اپنے چاچا کی روح کو کبھی تکلیف نہیں دے سکتا۔ ویسے وہ دلی ہوگا، دلی رشتہ۔ اور تم کو بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ معاملہ میرا ہے، میں حل کر لوں گا، تم صرف وہ کرو جو میں تمہیں، یا اللہ اتنی غلطیاں، تم صرف وہ کرو جو تمہیں کرنا چاہیے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ اور مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ میرے سکون کا سامان بننا چاہیے۔ زیار، ہادی جاگ جائے گا، وہ ہادی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تو زیار نے ایک نظر گھور کے اسے دیکھا۔ اس ہادی کے بچے کا حل تو میں نکالتا ہوں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں اٹھائے لے کر جانے لگا۔ زیار، کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہاں لے کے جا رہے ہیں اس معصوم کو؟ وہ اس کے پیچھے پیچھے آئی تھی۔ جناب کو ان کے دادا کے پاس چھوڑنے جا رہا ہوں، ویسے بھی پوتا تو ان جناب کو ہی چاہیے تھا، تو ایک رات کے لیے دادا دادی کے پاس رہے گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ آنکھ دباتا کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن جاتے جاتے مڑا۔ 1 منٹ میں واپس آ رہا ہوں، اگر سونے کی کوشش کی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، کچھ باتیں کرنی ہیں مجھے تم سے، وہ دمکاتے ہوئے بولا جبکہ پازیب اپنا سر پکڑ کے رہ گئی۔ ابھی وہ زیار کے ساتھ مستی کرنے کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ زیار کمرے میں پھر سے حاضر ہو گیا۔ ارے آپ انسان ہیں یا بوتل کے جن؟ ابھی تو گئے تھے۔ اس کے اچانک آنے پر وہ جلدی سے بولی، تم جو بھی کہہ لو ڈارلنگ، ویسے تم میری بےتابی بھی کہہ سکتی ہو، دیکھو تمہارے پاس آنے کو اتنا بےتاب تھا کہ سیڑھیوں پر ہی پاکیزہ چاچی نظر آئیں، بیچاری کمرے میں اکیلی تھی۔ ہادی کو لے جاتے دیکھا تو کہنے لگی کہ آج مجھے دے دو، کیونکہ صفدر چاچو تو آج گھر ہیں ہی نہیں، وہ شہر بریرہ کیس کے سلسلے میں ہیں۔ وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لاتے ہوئے بولا، کیا بات کرنی ہے آپ نے؟ وہ پوچھنے لگی جب زیار نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ سب بات نے، اس کی آنکھوں پر بوسہ دیتے ہوئے وہ پوری طرح سے اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ میں تمہیں اپنے ساتھ کچھ لوگوں سے ملوانے کے لیے لایا ہوں۔ ہمارے گاؤں میں ایک مائی ہیں، میں ان سے اکثر ملنے جاتا ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے ان کے ساتھ وقت گزارنا، میں چاہتا ہوں تم بھی ان سے ملو، وہ گاڑی چلاتے ہوئے اسے بتا رہا تھا۔ نین نے کوئی جواب نہ دیا۔ نین یار کوئی بات کرو، میں تمہارے ساتھ یہ سفر بہت خوبصورت بنانا چاہتا ہوں اور تم یوں خاموش ہو جیسے اپنے لبوں سے کوئی لفظ ادا ہی نہیں کرو گی، ایسا تو نہیں چل سکتا نا میری جان، میری زندگی کا سب سے خوبصورت سفر میں یوں خاموشی سے نہیں گزار سکتا۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے بولا، میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ اس کے کچھ دیر نہ بولنے پر اس نے پھر سے مخاطب کیا، کس سے ملنے جا رہے ہیں؟ ہم، وہ بالکل نارمل انداز میں بولی۔ وہ نوٹ کر رہا تھا وہ اس کی سوچ سے زیادہ نارمل ہو رہی تھی۔ صبح تک وہ اس سے بات کرنے کو تیار نہیں تھی، لیکن عالم کی سختی کرنے پر اور پھر زبردستی موقع حاصل کرنے کے بعد وہ کافی حد تک نارمل ہو چکی تھی۔ اگر تو وہ اسے موقع دے رہی تھی تو یہ بہت اچھی بات تھی۔ عالم کو لگا تھا کہ اسے سمجھانے میں اسے بہت وقت لگ جائے گا، لیکن یہاں تو یہ سب کچھ کافی آسان لگ رہا تھا۔
लगता था वो ये सब कुछ कबूल कर रही है। अगर तो वो ये सब कुछ कबूल कर रही थी तो बहुत अच्छा था। अब उसके पूछने पर आलिम ज़रा सा मुस्कुराया और फिर से उन माई के बारे में बताने लगा। यहाँ हमारे गांव में एक बूढ़ी औरत हैं, वो हाथ देखती हैं, किस्मतें बताती हैं। पहले तो मैं इन सब बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता था, लेकिन आज मैं अपना हाथ दिखाऊंगा। इसके बाद एक और खूबसूरत जगह है, एक नदी है हमारे गांव में, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हें वहाँ नहीं लेकर जाऊंगा, क्योंकि हमारे गांव के किस्से मशहूर हैं कि वहाँ चुड़ैलें रहती हैं और खूबसूरत लड़कियों पर आशिक भी हो जाती हैं। तो मैं अपनी बीवी पे कोई रिस्क ले नहीं सकता, उसने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर गांव घुमाने मैं तुम्हें किसी और दिन ले आऊँगा, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका है और हमें बड़ी पहाड़ी की तरफ जाना है। तुम्हें मैं वहाँ के रात का मंजर दिखाऊंगा, खामोशी, सुकून, वहाँ हर चीज़ है। मुझे इस गांव में सबसे ज़्यादा वो जगह प्यारी लगती है, वहाँ पर जो सुकून है वो कहीं नहीं। मैं जानता हूँ तुम्हें भी वो जगह बेहद पसंद आएगी। वो एक हाथ से ड्राइव करता उसे बता रहा था। लेकिन वहाँ लेकर जाने का क्या फ़ायदा होगा? आप मुझे यहाँ के लोगों से मिलवाएं। दानैन उसे देखते हुए बोली। तुम्हें यहाँ के लोगों से मिलवाने का भला मुझे क्या फ़ायदा होगा? आलिम उसे मज़ीद बोलने पर उकसा रहा था। आप अपने आप को अच्छा जाहिर करना चाहते हैं ना मुझ पे, कि आप बहुत नेक, बहुत अच्छे इंसान हैं। हर कोई आपकी तारीफ़ करता है, आपने गांव वालों के लिए बहुत कुछ किया होगा, गांव वालों पर बहुत सारे एहसानात किए होंगे, और मुझे देखते ही वो सब लोग आपकी तारीफ़ों के पुल बांधेंगे और फिर मुझे आपसे मोहब्बत हो जाएगी। मैं आपको छोड़ने के बारे में सोचूंगी भी नहीं। कुछ ऐसी ही प्लानिंग की होगी आपने मेरी नज़रों में अच्छा बनने के लिए। तो फिर वो सारे ड्रामे करें ना, ये कभी पहाड़ी पर लेकर जाना, कभी किसी माई से मिलवाना, फिर किसी नदी में चुड़ैलों के पास लेकर जाना। मेरा नहीं ख्याल कि ये ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। आप वो करें जो आपको करना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं कि मैं आपकी हकीकत से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हूँ। आपको सर से लेकर पैर तक समझ चुकी हूँ। इन 4 माह में आपकी रग रग से वाकिफ़ हूँ। अच्छा बनने के ड्रामे मत कीजिएगा। आप जैसे हैं वैसे ही रहें, जैसे हैं वैसा ही अपने आप को जाहिर करें। मेरे सामने खुद को हमदर्द या नेक साबित करने की कोशिश मत करें। आप कितने अच्छे हैं बहुत अच्छे तरीके से जान गई हूँ मैं इन 4 महीनों में। वो बेहद आहिस्ता आवाज़ में बिल्कुल तहम्मुल से बात कर रही थी। नैन, मैं तुम्हारे सामने खुद को अच्छा साबित करने की कोशिश क्यों करूँगा, और वो भी तब जब मैं जानता हूँ कि तुम मेरी नेचर को अच्छे से समझ चुकी हो। तुम जानती हो मुझे क्या पसंद है क्या नहीं, कौन सी चीज़ मुझे गुस्सा दिलाती है, कौन सी चीज़ मुझे बुरी लगती है। तुम्हें एक एक बात पता है। तुम्हारा दावा है कि इन 4 महीनों में तुम मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझ गई हो, तो मुझे तुम्हारे सामने खुद को फरिश्ता साबित करने की क्या ज़रूरत है? मैं तुम्हें जिस औरत से मिलवाने लेकर जा रहा हूँ वो एक बूढ़ी औरत है, बहुत अच्छी हैं, हाथ वगैरह देखती हैं, उनसे मिलकर अच्छा महसूस करोगी, सिर्फ इसलिए लेकर जा रहा हूँ। और मैंने ये कहा है कि मैं तुम्हें नदी पर नहीं लेकर जा रहा, वहाँ फिर किसी दिन लेकर जाऊँगा। आज मैं तुम्हें पहाड़ी पर लेकर जा रहा हूँ। मैं यहाँ के लोगों से अपनी गवाही नहीं दिलवाऊँगा, और ना ही मैंने किसी को यहाँ पैसे दे रखे हैं अपनी तारीफ़ों के लिए, जो तुम्हारे सामने मुझे अच्छा साबित करने की कोशिश करेंगे। मैं जैसा हूँ तुम्हारे सामने हूँ। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है खुद को फरिश्ता बनाकर तुम्हारे सामने पेश करने की। तुम्हें सारी ज़िंदगी इसी आलिम सुल्तान शाह के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, जिसके साथ पिछले 4 महीने गुजारे हैं। जिस तहम्मुल से नैन ने बात की थी, बिल्कुल उसी अंदाज में आलिम ने भी ठंडा सा जवाब दिया। सारी ज़िंदगी नहीं, सिर्फ 1 महीना। अपने अल्फाज की दुरुस्तगी अभी से करना शुरू कर दीजिए और किसी गलतफहमी का शिकार मत रहें। मैं खामोश इसलिए हूँ क्योंकि मैं बाद में किसी किस्म का कोई तमाशा नहीं चाहती। आपने मुझसे 1 महीना मांगा है, आपको दे चुकी हूँ, और इस महीने के बाद आप जब हार जाएंगे उसके बाद आप खामोशी से मेरी डिमांड को पूरा करेंगे और ज़िंदगी में कभी भी मेरे रास्ते में नहीं आएंगे। मैं खामोश सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि मैं अपनी आने वाली ज़िंदगी में आपका नामो निशान नहीं चाहती। अगर आप मेरी खामोशी का अपने अल्फाज में कोई मतलब निकाल रहे हैं तो कसूर आपके दिमाग का है। मुझसे किसी भी किस्म की उम्मीद रखकर आप सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं।
اور میں صرف یہ 1 مہینہ گزار رہی ہوں کیونکہ میں اپنی آنے والی زندگی پر عالم سلطان شاہ کا کالا سایہ نہیں چاہتی۔ تو بہتر ہوگا آپ اپنے دماغ سے سو کالڈ اچھے کی امید نکال دیں، کیونکہ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ وہ بے حد سختی سے کہتی منہ پھیر گئی تھی، جبکہ اس بار اس کے الفاظ نے عالم کو غصہ دلا دیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے گاڑی روکتا، اس کا بازو تھام کر اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کس چیز کی اکڑ دکھا رہی ہو؟ اگر میں نرمی سے بات کر رہا ہوں، پیار سے پیش آ رہا ہوں، تو بالکل ہی سر پہ چڑھتی جا رہی ہو۔ تمہارے سامنے جھک کر اپنی محبت کے لیے گڑ گڑائے گا، روئے گا، تڑپے گا؟ نہیں دانین، عالم شاہ جو چاہتا ہے اسے حاصل کرتا ہے۔ کسی سے کچھ مانگنا عالم شاہ کے اصولوں کے خلاف ہے۔ اچھا، وہ یہاں پورا نام لیتا ہے۔ نہیں دانین، عالم شاہ جو چاہتا ہے اسے حاصل کرتا ہے۔ کسی سے کچھ مانگنا عالم شاہ کے اصولوں کے خلاف ہے۔ اگر تم سے 1 مہینہ مانگا ہے بلکہ لیا ہے تو خود سے زیادہ تمہیں وقت دینے کے لیے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اس 1 مہینے کے اندر اندر تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے گی۔ آج تم مجھے بار بار چھوڑنے کی، مجھ سے دور جانے کی بات کرتی ہو۔ 1 ماہ کے بعد یہ سوچ بھی تمہاری روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی، پر یہ عالم سلطان شاہ کی انا نہیں بلکہ اس کی محبت کرتی ہے۔ خود کو مجھ سے دور جانے کے لیے نہیں بلکہ مجھ سے محبت کرنے کے لیے تیار کرو نین، کیونکہ عالم سلطان شاہ نفرت جتنی شدت سے کرتا ہے، محبت بھی اتنی ہی شدت سے نبھائے گا۔ مجھ سے غلطی ہوئی، میں مانتا ہوں، میں غلط فہمی کا شکار تھا۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا رویہ رکھا، تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا، تمہیں تکلیف دی، تمہارے لیے غلط الفاظ کا استعمال کیا، تمہاری ذات پر گندے الزامات لگائے، اپنے لفظوں کے تیر سے تمہاری روح کو گھائل کیا۔ ہاں، میں ہوں قصوروار، ہوئی ہے مجھ سے غلطیاں۔ میں ایک ایک غلطی کی تم سے معافی مانگتا ہوں، اپنے ایک ایک لفظ کا ازالہ کروں گا۔ دانین، ایک معافی تم دو، تمہیں ساری زندگی کی خوشیاں میں دوں گا۔ شہزادی تو میں اپنی زندگی میں لایا ہی تھا، ملکہ بنا کر میں رکھوں گا۔ میں تم سے اپنی ہر غلطی کی معافی مانگتا ہوں، کیا تم میری ایک غلطی معاف نہیں کر سکتی؟ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے وہ بھول چکا تھا کہ وہ اس وقت گاؤں کی کچی سڑک پر کھڑا ہے۔ وہ پوری طرح سے اپنی نظروں کے حصار میں قید کیے ہوئے تھا۔ دانین بس اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس کا معافی مانگنا، کھلے لفظوں میں اظہار محبت کرنا، اپنی غلطی کو قبول کرنا، یہ سب کچھ تو وہ چاہتی تھی، لیکن کیا وہ اسے معاف کر سکتی تھی؟ عالم کا ہی سوال اس کے اپنے دل نے اس سے پوچھا۔ نہیں۔ اس کے ہاتھ لمحے میں خود سے دور کرتے کوئی ایک لفظی جواب دیتی چہرہ پھیر گئی۔ کیوں معاف نہیں کر سکتی؟ وجہ بتاؤ۔ سب کو معاف کر دیا نا تم نے، صرف مجھے کیوں سزا؟ ہر کوئی تمہاری نظروں میں معافی کا حقدار ہے، تو عالم سلطان شاہ کیوں نہیں؟ جبکہ سب کا ایک جتنا قصور ہے، سب کی ایک جیسی غلطی ہے، تو سزا صرف مجھے کیوں؟ جواب دو۔ تمہاری نظروں میں گناہ گار صرف عالم سلطان شاہ ہے۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تمہاری نفرت نین، میں پاگل ہو جاؤں گا۔ کتنی آسانی سے سب کو معاف کر دیا، لیکن مجھے نہیں۔ تمہاری نفرت کا مستحق صرف عالم سلطان شاہ کیوں ہے؟ کیوں تم بس میری ایک غلطی پر میرے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات نہیں کر سکتی؟ تمہارا گناہ گار صرف میں تو نہیں ہوں، تو سزا صرف مجھے کیوں؟ وہ اس کا بازو تھامے اسے اپنے بالکل قریب کیے اس سے جواب چاہتا تھا۔ میں آپ کو جواب دے چکی ہوں عالم صاحب۔ بار بار ایک ہی جواب مانگ کر آپ یا تو میری بے حسی دیکھنا چاہتے ہیں یا اپنا ضبط آزمانا چاہتے ہیں۔ لیکن آپ پھر سن لیجئے، مجھے آپ سے نفرت ہے، آپ کے وجود سے مجھے گھن آتی ہے۔ جس دن سے آپ نے مجھے چھوا ہے، مجھے اپنے وجود سے نفرت ہو گئی ہے۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، کوئی میری ذات پر کیا الزام لگاتا ہے، کوئی مجھے کتنا ناپاک کرتا ہے۔ ہاں، مگر اس بات سے پڑتا ہے کہ میں اپنے شوہر کی نظروں میں کتنی معتبر ہوں۔ میں چاہتی تھی میری زندگی میں شامل ہونے والا شخص میرے کردار کی گواہی دے، جو میری آنکھوں میں دیکھ کر میری پاکیزگی، میری پاک دامنی کی مثال دے۔ عالم سلطان شاہ صاحب، میرا شمار ان لڑکیوں میں ہوتا ہے جو اپنے آپ کو شوہر کی امانت سمجھ کر دنیا کے ہر فرد، ہر جرم سے بچا کے رکھتی ہیں، جس کے لیے اس کی زندگی میں شامل ہونے والا مرد ہی سب کچھ ہے۔ عالم سلطان شاہ، میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جن کو محبت چاہیے ہوتی ہے۔ آپ اپنی محبت رکھیں اپنے پاس۔ مجھے اپنے شوہر سے عزت کی امید تھی، جو آپ دے نہیں سکے، تو بھلا اور آپ مجھے کیا دے سکتے ہیں؟ وہ رونا نہیں چاہتی تھی،
اس کے آنسو اسے کمزور کرتے تھے۔ وہ خود پر ضبط کرتی پھر بولی، محبت کے دعوے، دیوانگی کی مثالیں، مجھے نہیں ہے ضرورت آپ کی محبت کی، اپنی دیوانگی، آپ کا جنون، آپ کا عشق، یہ خوشیوں کے دکھاوے رکھیں اپنے پاس، نہیں چاہیے مجھے۔ آپ کی دی ہوئی بھیک کی خوشیاں نہیں چاہیے، آپ کی محبت کی چاشنی میں ڈوبے الفاظ نہیں چاہیے۔ اور کچھ نہ کرتے، آپ اتنا لحاظ تو کر جاتے کہ حویلی میں آنے والی لڑکی آپ کے نکاح میں آئی ہے، اس کی عزت آپ کی عزت ہے، اس کی رسوائی آپ کی رسوائی ہے۔ اس کے گلے میں آنسوؤں کا گولا پھنسنے لگا۔ آپ دن رات مجھے مارتے، کوروں کی برسات کرتے، میری ذات کو نہ اچھالتے، میری روح کو گھائل نہ کرتے، تو آج میں آپ کو آپ کے قدموں میں پڑی ملتی، آپ کے سارے ظلم و ستم سہ کر آپ کو اپنا سب کچھ مان لیتی۔ ہاں، میں بھول جاتی کہ آپ مجھے اپنے بھائی کے قتل کے الزام میں اپنے ساتھ اپنی حویلی میں لائے ہیں۔ میرے لیے یہی سب سے عزت کی بات ہوتی کہ میں آپ کے نکاح میں ہوں، آپ میرے شوہر ہیں، میری ذات پر آپ کا حق ہے، لیکن آپ نے تو توڑ کے رکھ دیا تھا۔ آپ نے مجھے طوائف سے بھی گندی، مت دہراؤ یہ الفاظ بار بار۔ نین، اللہ کا واسطہ ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، معافی مانگتا ہوں، میں تمہارا گناہ گار ہوں۔ یہ سب کہہ کر مجھے اذیت سے دو چار مت کرو۔ وہ تڑپ رہا تھا۔ اذیت؟ کون سی اذیت؟ یہ تو آپ کے ہی الفاظ ہیں، آپ نے ہی تو ادا کیے تھے۔ آپ تو اپنے ادا کیے ہوئے ایک لفظ پر تڑپ رہے ہیں۔ آپ نے تو اور بھی بہت کچھ کہا تھا مجھے، کتنے مردوں کے ساتھ رات گزاری، تو میں نے اس کے تڑپنے پر اسے سکون ملا تھا۔ وہ بھی ایسے ہی تڑپتی تھی جب اس نے اپنی ذات پر الزامات برداشت کیے تھے، وہ بھی اسی اذیت سے گزری تھی۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ مرد ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، غلط کہتے ہیں۔ مرد اپنی پاک دامن عورت پر الزام برداشت کبھی نہیں کر سکتا۔ جب بات اپنی عورت پہ آتی ہے تب غیرت کچھ بھی برداشت نہیں کر پاتی۔ غیرت تو قتل کو بھی واجب کر دیتی ہے، لیکن کوئی انسان اپنا ہی قتل کیسے کرے؟ اس کی برداشت ختم ہو چکی تھی۔ عالم نے اسے لمحے میں خود سے دور کیا۔ وہ گاڑی سے نکلتا گاڑی کا دروازہ پوری شدت سے بند کر چکا تھا۔ وہ مسلسل رو رہی تھی، اس کے آنسو لڑیوں کی صورت بہہ رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ عالم یہ سب کچھ سن کر اب کس حال میں ہوگا، اسے افسوس نہیں تھا۔ اس نے جو بھی کہا اس کا ایک ایک لفظ سچا تھا۔ کس منہ سے معافی مانگ رہا تھا، کس منہ سے اس کے ساتھ نئی زندگی کی شروعات کا کہہ رہا تھا۔ دانین کو تو یہ لگا تھا کہ شاید اب عالم اس کے سامنے آنے کی ہمت نہیں کرے گا، اس سے نظریں ملانے کی بھی ہمت نہیں کرے گا، لیکن عجیب ڈھیٹ آدمی تھا۔ اس کی ذات کو تباہ کر کے اب وہ اس سے معافی کی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ایک نئی زندگی کی امید کر رہا تھا۔ ہاں، وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتی تھی، کسی کو ہرٹ کرنا اس کے اصولوں میں شامل نہیں تھا۔ کسی کو تکلیف پہنچا کر وہ خود تڑپ اٹھتی تھی، لیکن آج اسے افسوس نہیں تھا۔ اسے کوئی افسوس نہیں تھا اس بات کا کہ عالم اس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، اس کی وجہ سے وہ تکلیف کا شکار ہے۔ وہ آرام سے گاڑی کی سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر اس کے واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ گاڑی ایک کچی سڑک پر کھڑی تھی۔ دانین دائیں بائیں دونوں طرف دور دور تک فصلیں پھیلی ہوئی تھیں۔ دور اندھیرے میں روشنی کے چھوٹے چھوٹے دیپ نظر آ رہے تھے۔ شاید گاؤں کے آباد گھروں میں اس وقت سکون سے سونے کا وقت تھا۔ اس نے عالم کا سکون تباہ کر دیا تھا۔ اس نے آگے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دور دور تک عالم اسے کہیں نظر نہ آیا۔ اندھیرا پوری طرح چھا چکا تھا۔ پتہ نہیں وہ کس طرف نکل گیا تھا، اسے بیچ سڑک پر تنہا چھوڑ کر۔ اس کا دل چاہا کہ وہ گاڑی سے نکل کر ایک نظر ہی صحیح مگر اسے دیکھ لے، لیکن پھر سوچا نہ جانے وہ اس سب کا کیا مطلب نکالے۔ اس پر وہ یہ ظاہر ہرگز نہیں ہونے دے سکتی تھی کہ وہ اس کی پرواہ کرتی ہے، بلکہ اس ایک مہینے میں وہ اسے یہ ثابت کرنے والی تھی کہ اس کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ ایک مہینے میں اپنی بھرپور نفرت کا اظہار کر کے اس کے دل سے اس کی محبت کو بھی نوچ لینا چاہتی تھی، لیکن اس کے سامنے خود کو بہادر ظاہر کرتے ہوئے یہ بھول گئی تھی کہ وہ کمزور سی لڑکی ہے، اور اب اسے گپ اندھیرے میں اکیلے بے حد خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے الفاظ نے اسے اندر تک گھائل کر دیا تھا۔
ہاں، اب اس کے اندر ہمت نہیں تھی معافی مانگنے کی۔ وہ اس کا نام کتنے مردوں کے ساتھ جوڑ چکا تھا۔ اسے طوائف سے بھی گرا ہوا کہہ کر اس نے نین کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو بے لباس کیا تھا۔ کیا وہ معافی کے لائق تھا؟ اس کا دل اس سے سوال کر رہا تھا۔ اس کا دل بھی یہی گواہی دیتا تھا کہ وہ معافی کے لائق نہیں ہے۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو برباد کیا تھا، اپنے ہاتھوں سے اپنی محبت کا گھروندہ اجاڑ دیا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے خود کو لوٹا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر گاڑی سے کافی زیادہ فاصلے پر کھڑا خود سے جنگ لڑ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں دبا سگریٹ مسلسل دھوئیں کا روپ اختیار کر رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے ہاتھ سے مکہ بناتے پوری شدت سے پتھر پر مار رہا تھا۔ پھر اسے احساس ہوا کہ اسے یہاں رکے کافی وقت ہو چکا ہے۔ نین گاڑی میں اکیلی تھی۔ وہ اسے اکیلے نہیں چھوڑ سکتا تھا، بلکہ وہ اسے چھوڑ ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ اس کی محبت تھی۔ جنون، دیوانگی، عشق، کتنے چھوٹے لفظ محسوس ہوتے تھے اس کے احساسات کے سامنے۔ وہ تیزی سے واپس گاڑی کی جانب بڑھا جب دھیان اپنے ہاتھ پر گیا۔ اس پر اچھا خاصا بڑا زخم ہو چکا تھا۔ غصے میں اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا اس کے لیے ایک عادت بن چکی تھی۔ جب سے نین اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی، خود کو ایسی کتنی ہی چوٹیں وہ دے چکا تھا۔ جب اس نے اپنی محبت پہ ہاتھ اٹھایا تھا، اس نے اپنے آپ کو بھی سزا دی تھی، کیونکہ نین سے محبت کو وہ اپنی غلطی تسلیم کرتا تھا۔ اس نے اپنے کندھے پر رکھی ہوئی چادر کا بڑا ٹکڑا پھاڑ کر اپنے ہاتھ پر لپیٹا، اور اس انداز میں لپیٹا کہ اس کے زخم کا ذرا سا بھی اندازہ نین کو نہ ہو۔ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھا۔ وہ محسوس کر چکا تھا کہ وہ ڈری ہوئی ہے۔ اس کی آنکھوں کی سرخی دیکھ کر نین رخ پھیر گئی۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن اب عالم کا یہ انداز اسے اس سے خوفزدہ کر رہا تھا۔ ڈر تو نہیں لگا؟ وہ بہت نرمی سے پوچھنے لگا۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ ارادہ اسے احساس دلانے کا تھا کہ وہ اسے بیچ سڑک پر آدھی رات کو اکیلے چھوڑ کر کیسے چلا گیا۔ کوئی بات نہیں جان، اب تو ساری زندگی یہیں رہنا ہے۔ ابھی تم گاؤں کی سڑکوں سے واقف نہیں ہو۔ یہ بالکل بھی خطرناک جگہ نہیں ہے۔ میرے خیال میں ہم دونوں کو یہاں روز شام کو واک کے لیے آنا چاہیے۔ ویسے بھی کافی رومانٹک لگتا ہے، اور میں کافی رومانٹک انسان ہوں۔ خیر، یہ ساری باتیں تو 1 مہینے کے بعد ہم کریں گے۔ ابھی تو تمہیں اس 1 ماہ میں مجھ سے محبت بھی ہونی ہے۔ وہ بے حد دلکشی سے مسکراتا اسے حیران کر گیا تھا۔ اس نے حیرانگی سے اس کے چہرے کی جانب دیکھا، جبکہ وہ آنکھ دباتا اپنی مسکراہٹ برقرار رکھے ہوئے تھا۔ نین نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنا چہرہ پھیر گئی۔ یہ ڈھیٹ نہیں، مہا ڈھیٹ انسان تھا۔ دنین پر جیسے انکشاف ہوا تھا، جبکہ عالم اس کی حیرانگی پر کندھے اچکا کر رہ گیا۔ تھوڑی دیر دادا جان کے پاس رک کر اب وہ کمرے میں آیا تو نین گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کا صوفے پر سونا اسے بالکل پسند نہیں آیا تھا، وہ بھی تب جب ہر طرح کے فاصلے مٹ چکے تھے۔ اس رات جو کچھ بھی ہوا وہ عالم نے صرف اور صرف اس کی جان بچانے کے لیے کیا تھا، اور اب وہ اسے خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ سچ تھا کہ جب تک وہ اپنے دل سے راضی نہ ہو وہ اسے فورس نہیں کرنے والا تھا، لیکن یوں صوفے پر سو کر وہ اپنی نیند خراب کر رہی تھی۔ عالم آہستہ آہستہ چلتا اس کے پاس آیا اور اس کا نازک سا وجود اپنی باہوں میں بھر کر بیڈ کی طرف لایا۔ اس نے بہت احتیاط سے اسے سمیٹا ہوا تھا تاکہ اس کی نیند نہ کھلے۔ وہ آہستہ سے اسے بیڈ پر رکھتا اس پر کمبل ٹھیک کرنے لگا، جب بے ساختہ ہی نظریں اس کی ناک میں موجود چھوٹی سی نتلی پر رک سی گئیں۔ اس کا دل اس کی نتلی کو چھونے کے لیے مچل اٹھا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر جھکا، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ اس کی نیند خراب ہو جائے گی، اس کی ناک کو اپنی ناک سے ٹچ کرتا غیر محسوس انداز میں ہلکا سا اسے چھوتا پیچھے ہٹ گیا۔ اس پر کمبل ٹھیک کرتے ہوئے وہ اس کے پیروں کو کمبل لپیٹنے لگا تو دھیان اس کے سرخ و سفید پاؤں پر جلنے کے نشان پر گیا۔ اس کا پیر جلا ہوا تھا، زخم بالکل تازہ تھا۔ یقیناً یا تو یہ چوٹ آج لگی تھی یا پھر کل۔ کتنا بے خبر تھا وہ اس سے، اسے خود سے نفرت سی ہونے لگی تھی۔ اپنی ہی محبت کو کتنی تکلیفوں سے دوچار کیا تھا اس نے۔ وہ جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس سے اس کے لیے ٹیوب نکال کر لایا اور بے حد احتیاط سے اس کے پیر کا مساج کرنے لگا۔ کوئی اس وقت اگر عالم سلطان شاہ کو دیکھتا تو کبھی یقین نہ کرتا کہ وہ کسی کے پیروں پر یوں جھک سکتا ہے،
لیکن اس وقت اس کی محبت تکلیف میں تھی۔ وہ اپنا غرور، اپنا سٹینڈرڈ، اپنا ایٹیٹیوڈ، ہر چیز بھلا کر صرف اور صرف اسے اس تکلیف سے نجات دلانا چاہتا تھا۔ اس نے بے حد نرمی سے یہ کام کیا تھا تاکہ اسے بالکل بھی تکلیف نہ ہو اور نہ ہی اس کی نیند خراب ہو، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ شاید وہ بہت زیادہ تھک چکی تھی، اسی لیے وہ اپنے پیر پر ہوتی حرکت کو محسوس ہی نہ کر پائی۔ اسے مکمل سردی سے بچا کر وہ اس کے ساتھ ہی بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس نے دوسری طرف کروٹ لے کر اس حسین وجود کے حصار سے نجات چاہی، لیکن یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ اس کا دل اس کی قربت کے لیے مچل رہا تھا۔ وہ ایک دفعہ پھر اس کی طرف کروٹ لے کر اس کے چہرے پر نظریں جمائے اسے دیکھنے لگا۔ نائٹ بلب کی روشنی میں اس کی ناک کی چھوٹی سی نت خوب چمک رہی تھی۔ تم خوبصورت تھی، بے حد حسین تھی، لیکن اس کی نام کی نت نے اس کے چہرے کو وہ خوبصورت تھی، بے حد حسین تھی، لیکن اس کی ناک کی نت نے اس کے چہرے کو الگ ہی رونق بخشی تھی۔ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنے دل و دماغ میں محفوظ کرتا آہستہ سے آنکھیں بند کر گیا۔ آپ کی بیگم ہر ایک کتنی غلطی ہے۔ آپ کی بیگم پر ایک اور کیس چل نکلا ہے۔ آپ کی بیگم نے آن ڈیوٹی ایک آفیسر کو رشوت دینے کی کوشش کی ہے۔ ہم ان پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے ہمیں مجبور کیا۔ ایک تو اتنے ثبوتوں اور گواہوں کے باوجود وہ اپنے جرم کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ہم لیگل ایکشن لیں گے، انہیں ریمانڈ روم میں رکھا جائے گا تاکہ وہ اپنا جرم قبول کریں۔ قانون ہمیں ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا سلوک کرنے کی پوری اجازت دیتا ہے۔ پلیز آپ ان سے کہیں کہ اپنا جرم قبول کر لیں۔ ہم ان کو کم سے کم سزا دلوانے کی پوری کوشش کریں گے۔ ویسے آپ بہت مہذب انسان ہیں، لیکن ہمیں افسوس ہے کہ آپ لوگ ہمارا ساتھ دینے کے بجائے ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ آپ کو ایک مشورہ دینا چاہوں گا میں کہ آپ کی بیگم بچ تو ویسے بھی نہیں سکتی۔ اس کیس میں وہ پوری طرح سے انوالو تھیں اور ثبوت ان کے خلاف ہیں، تو بہتر ہوگا کہ آپ اپنا پیر بیچ میں سے نکال لیں۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ رشوت کھا کر آپ کی بیگم کو چھوڑ دیں گے تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ یہ کیس بند نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کیس عالم سلطان شاہ نے کروایا ہے۔ آپ خود اتنے بڑے وکیل ہیں جناب، آپ کم از کم غلط کا ساتھ نہ دیں۔ آپ کو خود ثبوتوں اور گواہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہیے۔ بہرحال آپ مل سکتے ہیں ان سے اور انہیں سمجھا بھی دیجیے کہ دوبارہ ایک آن ڈیوٹی آفیسر کو رشوت دینے کی غلطیاں ہرگز نہ کریں، ورنہ ہر بار ہم معاف نہیں کریں گے۔ پولیس افسر کانسٹیبل کو اشارہ کرتے ان سے کہہ کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا، جبکہ بریرہ کی اس حرکت نے صفدر شاہ کو شرمندہ کر دیا تھا۔ وہ خود ایک بے حد قابل وکیل تھے، ایک تو بریرہ کے خلاف اتنے سارے ثبوت تھے اور دوسری طرف وہ لوگوں کو رشوت دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اپنے خلاف کیس کو مزید مضبوط کرتی جا رہی تھی، جو ان کے کیس کو مزید مشکل بنا رہا تھا۔ نہ تو کسی سے بات نہ کروں، اپنے حق میں آواز نہ اٹھاؤں، تو پھر کیا کروں؟ یہاں جیل میں پڑی رہوں؟ کیسے وکیل ہیں آپ؟ اتنا نہیں کر سکتے میرے لیے؟ فی الحال تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ روحان کے قتل سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب میں بے گناہ ہوں تو آپ کچھ کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر میں گناہ گار ہوتی تو آپ خود مجھے پھانسی پر چڑھا دیتے۔ کیا فائدہ ہے آپ کے اتنے بڑے وکیل ہونے کا؟ کیا فائدہ ہوا آپ کی اتنی بڑی ڈگری کا، اتنے سالوں کی محنت کا، جب مجھے ہی جیل سے آزاد نہیں کروا سکتے؟ بس کرو بریرہ، بدتمیزی کرنا بند کرو۔ بات کرنے سے پہلے ہوش کیا کرو کہ تم کس کے سامنے بول رہی ہو۔ ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں تمہیں چھڑانے کی، لیکن خود تم اپنے خلاف کیس پر کیس بنائے جا رہی ہو۔ تمہاری بینک ڈیٹیل آ چکی ہے۔ 15 کروڑ میں تم نے کوئی بزنس نہیں کیا تھا، بلکہ کسی لڑکی کو بھیجے تھے، اور تم نے وہ کون سے گناہ کے تحت بھیجے تھے یہ تو تم ہی بتاؤ گی، اور وہ تو پولیس ریمانڈ روم میں تم سے پوچھے گی۔ بہتر ہے پہلے اپنا گناہ قبول کر لو، ورنہ ریمانڈ میں تمہارا کیا حال ہوگا تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ دوسرا کیس عالم سلطان شاہ نے تم پر بنایا ہے، اپنی بیوی پر گھٹیا الزام لگانے کا۔ تم نے عالم سلطان شاہ کی بیوی پر یہ الزام لگایا کہ روحان کے ساتھ اس کے غلط تعلقات تھے۔ تم نے اس لڑکی کی غلط نشاندہی کی،
और अब तुम अपने केस को मज़ीद मजबूत करते हुए ऑफिसर को रिश्वत देने की कोशिश कर रही हो, ये जानते हुए भी कि ये केस आलिम सुल्तान शाह के हाथ में है। अगर तुम रोहान के कत्ल में शामिल नहीं हो तो भी 2 गुनाह तुम और कर चुकी हो, उनकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी और ये केस 6 माह तक चलेगा। तब तक तुम यहीं जेल में रहोगी क्योंकि तुम्हारी ज़मानत को हर तरह से रद्द कर दिया गया है और हम तुम्हें यही बताने के लिए यहाँ आए हैं। अपनी गलतियों की वजह से तुम इस केस को बहुत मजबूत कर चुकी हो और चाहे अब हम कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लें, यहाँ से आज़ाद नहीं करवा सकते। और अब तुम हमसे किसी भी किस्म की उम्मीद मत रखो। ये सब कुछ करने के बाद भी तुम हमसे अच्छी उम्मीद रख रही हो। मेरा तो यहाँ आने का दिल नहीं कर रहा था, तुम्हारी शक्ल देखने का दिल नहीं कर रहा था। यहाँ आया हूँ तो सिर्फ अपने बाप के लिए जो बार बार तुम्हारी फिक्र में अपनी तबीयत खराब कर रहे हैं। उन्हें तो अभी पता ही नहीं तुम्हारे करतूतों का। संभल जाओ बरीरा। अगर तुमने रोहान के खिलाफ कुछ नहीं किया, दुनिया का कोई कानून तुम्हें सजा नहीं दिलवा सकता, लेकिन इस गुनाह को कबूल कर लो कि तुमने आलिम सुल्तान शाह की बीवी की गलत निशानदेही की है। उसे हल्के में लेने की गलती मत करना। वो जुनूनी इंसान हर हद पार कर सकता है। सफदर शाह तो कुछ भी न बोले, लेकिन ज़यार ने कोई कमी भी न छोड़ी थी। वो बरीरा को मज़ीद गलतियां करने की इजाज़त नहीं दे सकता था। वो उनकी इज्जत को जेल के अंदर रहकर उछाल रही थी। अगर वो गलत नहीं थी तो क्यों पुलिस को रिश्वत देने की कोशिश कर रही थी? आज गांव की नदी पर आलिम उससे मिलने आने वाला था। यकीनन आलिम के पास जो सबूत है वो उसे ज़रूर दिखाने वाला था। जबकि आज सुबह ही आलिम ने उसे एक वॉइस नोट भेजा था जिसमें बरीरा किसी लड़की को भी ये कह रही थी कि वो उसे पैसे भिजवा देगी, लेकिन वो रोहान को यूं ही बेवकूफ़ बनाती रहे, अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा कर रखे। और उसके बाद जिस तरह से ज़यार ने वादा किया था कि वो रोहान के लिए आलिम का साथ देगा, तो उसे आलिम का साथ देना होगा। ज़यार, मैं यहाँ नहीं रह सकती। समझने की कोशिश करें, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मुझे यहाँ घिन हो रही है। प्लीज़ ज़यार, मैं बीवी हूँ आपकी। आप मेरे से ऐसा कैसे कर सकते हैं? ठीक है, हो गई मुझसे गलती, आइंदा नहीं करूँगी। ठीक है, आप अपनी बीवी के लिए नहीं, लेकिन हादी की माँ होने के नाते तो मुझे आज़ाद करवाने की कोशिश करें। मैं यहाँ नहीं रह सकती। वो बुरी तरह से रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़ रही थी। जेल के तहखाने में रहना कितना मुश्किल था उसे अब एहसास हो चुका था। ये सब कुछ तो तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब तुमने किसी पाक दामन लड़की के दामन पर कीचड़ उछाला था। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता सिवाय कोशिश के, और कोशिश भी मैं सिर्फ इसलिए करूंगा क्योंकि तुम मेरे चाचा की बेटी हो। हादी की माँ तुम कभी बन नहीं पाई, और अपनी बीवी मैं तुम्हें मानता नहीं। वो उसके हाथ अपने कॉलर से नीचे करता हुआ बोला जब उसका फ़ोन बजने लगा। अस्सलाम वालेकुम लाली, खैरियत तो है? तुम इतनी परेशान क्यों हो? वो चेहरा दूसरी तरफ फेरे परेशानी से बोला तो सफदर शाह उसके परेशान होने पर उसकी तरफ देखने लगे। कोई ना कोई बात ज़रूर हुई थी। तुम लोग उसे अस्पताल लेकर जाओ, मैं अभी घर पहुंच रहा हूं। वो सफदर शाह को इशारा करते हुए बोला और फ़ोन बंद करते उनकी तरफ मतवज्जा हुआ। चाचू, पाजेब बेहोश हो गई है, मुझे अभी घर जाना है। वो परेशानी से कहता बाहर की जानिब भागा था, जबकि उसके जल्दबाजी को देखते हुए बरीरा की आंखें जलने लगी थी। ख्याल रखना अपना, हम कोशिश करेंगे। वो बरीरा के सर पे हाथ रखते बाहर निकल चुके थे। बरीरा को ये तो समझ में आ चुका था कि ये केस बहुत मजबूत है, वो आसानी से नहीं निकलने वाली। तमाम सबूत उसके खिलाफ हो चुके हैं। जेल में रहना उसके लिए बेहद मुश्किल है। कोई उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, उसे खुद ही अपने लिए कोई कदम उठाना होगा। वो भागता दौड़ता घर आया था, लेकिन यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल था। सब मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। आज तो सिकंदर शाह उसके कमरे में मौजूद थे। सबको नज़रअंदाज करता वो पाजेब के पास आया जहाँ हादी उसके साथ चिपका हुआ था। बाबा, मेरी बहन आने वाली है। इससे पहले कि कोई भी उसे कुछ बताता या कुछ भी कहता, हादी चहकता हुआ उसके सीने से लगा था। जबकि उसके इस तरह अचानक ऐलान करने पर पाजेब शर्मिंदा हो गई थी। लाली सबका मुंह मीठा करवा रही थी। वो हादी के अंदाज पर खिलखिलाई। ज़यार ने एक नज़र पाजेब के शर्माए हुए रूप पर डाली। उसका दिल तो कह रहा था वो उसे बाहों में भरकर अपनी खुशी का खुलकर इजहार करे, लेकिन फिलहाल ऐसा मुमकिन नहीं था। इसीलिए वो हादी पर ही अपना तमाम प्यार लुटा रहा था। अपनी खुशी में
وہ اتنا خوش تھا کہ اسے احساس بھی نہ ہوا کہ کب سکندر شاہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ آج 7 سال بعد اس نے اپنے باپ کا لمس محسوس کیا تھا۔ مبارک ہو، مٹھائی کا ٹکڑا اٹھاتے اس کی جانب کرتے ہوئے وہ بولے تو خوشی سے زیار کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ اگلے ہی لمحے وہ ان کے سینے سے لگ چکا تھا۔ صفیہ بیگم خوشی سے رونے لگی۔ آج 7 سال کے سارے فاصلے مٹ چکے تھے۔ وہ فاصلے جو بریرہ نے بنائے تھے پازیب کی وجہ سے مٹ گئے تھے۔ صفیہ بیگم نے آگے بڑھتے ہوئے زیار کی پیشانی چوم کر اسے مبارکباد دی۔ آج ان کا بیٹا خود باپ بننے والا تھا۔ دنیا کے سامنے وہ ہادی کا بھی باپ تھا، لیکن اس خوشی کو وہ خود پہلی دفعہ محسوس کر رہا تھا۔ بس ثابت کر لیا نا آپ لوگوں نے کہ مجھے کچرے کی ٹوکری سے اٹھا کر لائے ہیں۔ ان تینوں کی محبت لٹاتے منظر پر لالی کی دہائی نے زیار اور سکندر شاہ کو کہا لگانے پر مجبور کر دیا۔ ارے تم تو میری شہزادی ہو، میری جان ہو۔ اس کے گال کھینچتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھتا وہ خوشی سے بولا۔ تو لالی کا بنا ہوا موڈ سکندر شاہ کے سینے سے لگتے ہی بحال ہو گیا تھا۔ سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ ہادی بار بار پازیب کے گال کو چومتا خوشی سے چہک رہا تھا جب پازیب نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بہت پیار سے اس کے گال پر بوسہ دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے گال کو ہاتھ لگاتا، زیار نے اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے ہادی کے اسی گال پر بوسہ دیا اور ساتھ ہی مسکرا کر پازیب کو آنکھ دبائی۔ زیار کی اس حرکت پر پہلے تو اس نے آنکھیں دکھائیں، پھر نظریں جھکا کر شرما دی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے لڑکی، کہیں نہیں جا رہی ہو تم؟ کسی نکاح میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر پہ رہو۔ اب یا تو تم ہاسٹل جا سکتی ہو یا گھر پہ، اور آگے پیچھے ہم تمہیں کہیں پر بھی نہیں جانے دے سکتے، پہلے ہی مصیبتیں سر پر منڈلا رہی ہیں۔ پاکیزہ بیگم بے حد غصے سے بولی تھی۔ وہ صبح سے ضد کر رہی تھی کہ امی مجھے جانے دیں، سندس کی بہن کا نکاح ہے۔ وہ ہرگز بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ پازیب کی طرف سے ملی اتنی بڑی خوشخبری کو وہ اپنے طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے سوچا تھا پاکیزہ بیگم کا موڈ ٹھیک ہے تو وہ اسے جانے کی اجازت دے دیں گی، لیکن ایسا بھی نہ ہوا۔ دوسری طرف سندس اسے فورس کر رہی تھی۔ وہ منہ بنا کر اداسی سے بیٹھی جب صفدر شاہ نے کمرے میں قدم رکھا۔ کیا ہو گیا؟ ہماری شہزادی کا موڈ کیوں آف ہے؟ وہ اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اس کے خراب موڈ کی وجہ پوچھنے لگے۔ آپ کی شہزادی کا دماغ خراب ہو گیا ہے، کسی کے نکاح میں جانا چاہتی ہے۔ یہ پاکیزہ بیگم تھیں جو کہ بری ہوئی بیٹی تھیں شروع ہو گئی۔ ہاں تو اس میں غلط کیا ہے؟ وہ بھی سہیلی کی شادی میں جانا چاہتی ہے، ضرور جائے۔ ایک شخص کے ڈر سے ہم اپنی بیٹی کو قید تو نہیں کر سکتے۔ پاکیزہ بیگم جو یہ سوچ رہی تھیں کہ وہ اس معاملے میں ان کا ساتھ دیں گے، ان کے کہنے پر انہیں دیکھنے لگیں، جبکہ سنیہا خوشی سے چہکتی ہوئی ان کے سینے سے لگ چکی تھی۔ میں ابھی سندس کو گڈ نیوز دے کے آتی ہوں۔ وہ بے حد خوشی سے ہنستی کھیلتی باہر بھاگ گئی تھی۔ پاکیزہ بیگم ارے ارے ہی کرتی رہ گئی تھی۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو سنیہا؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، کیا سچ میں تمہارے گھر والوں نے تمہیں یہاں آنے کی اجازت دے دی؟ مجھے لگتا ہے کہ میں خوشی سے بے ہوش ہو جاؤں گی۔ سندس سچ میں بے حد خوش تھی اور اس کی خوشی کو محسوس کرتے ہوئے سنیہا بھی چہک رہی تھی۔ میں جھوٹ کیوں بولوں گی بھلا؟ بالکل سچ کہہ رہی ہوں، میں آ رہی ہوں تمہاری بہن کے نکاح میں۔ ہم وہاں خوب مستی کریں گے، خوب انجوائے کریں گے۔ وہ خوشی سے اسے اپنی پلاننگ بتا رہی تھی، جبکہ سندس تو بس اس بات کا انتظار کر رہی تھی کہ کب سنیہا کی کال ختم ہو اور وہ بھاگ کر تراب کے پاس جائے اسے یہ خوشخبری سنانے کے لیے کہ اس کی بیگم صاحبہ ان کی حویلی میں آنے والی ہیں۔ لیکن وہ کال ختم کرنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ اس سے اپنی ہی من پسند کی باتیں کیے جا رہی تھی۔ نکاح میں کس طرح سے انجوائے کرنا ہے۔ وہ پہلی بار اس کے ساتھ کوئی فنکشن اٹینڈ کر رہی تھی۔ اس وقت وہ پوچھ رہی تھی کہ اس کے گھر کا ماحول کیسا ہے، اس کے گھر میں کون کون ہے۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ دونوں بالکل ایک جیسا ڈریس پہنے گی۔ وہ تو اس نکاح کو اٹینڈ کرنے کے لیے بہت زیادہ پرجوش تھی۔ وہ کتنی ہی دیر اس سے باتیں کرتی رہی، اسے سب کچھ بتاتی رہی۔ اس نے اسے سب کے بارے میں بتایا تھا، دادا دادی، تایا تائی، چھوٹے تایا، چھوٹی تائی، بڑا بھائی، اس کی بے حد پیاری سی بیگم، سب کے بارے میں اسے سچ سچ بتایا تھا۔ ساتھ ہی سب کی نیچر بھی بتائی اور پھر آخر میں تراب۔ اس نے نام تو نہیں لیا تھا لیکن پھر بھی اسے تراب کے بارے میں بہت کچھ بتایا تھا۔ باقی سب کچھ جان کر تو وہ بہت خوش تھی، لیکن تراب کے بارے میں جاننے میں اسے کوئی خاص انٹرسٹ نہیں تھا،
क्योंकि उससे उसे कोई मतलब ही नहीं था। उसे बस इजाज़त मिल गई थी निकाह में जाने की, इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती थी। अगर अम्मी के बस में होता तो वो उसे कभी भी ना जाने देती। वो तो बाबा थे जो उस पर किसी भी किस्म की कोई रोक टोक नहीं करते थे। वो अपनी बेटी को बहादुर बनाना चाहते थे। वो अपनी बेटी को एक कामयाब वकील बनते हुए देखना चाहते थे। उन्होंने रोहान के लिए ये ख्वाब सजाया था, लेकिन रोहान को इन सब चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो अपनी ज़िंदगी की मौज मस्ती में ही मगन रहने वाला इंसान था। मज़ीद थोड़ी देर बातें करने के बाद स्नेहा ने कॉल बंद की तो वो भागती हुई तुराब के कमरे में आई थी। अदा, मैं आपके लिए बहुत प्यारी खुशखबरी लेके आई हूँ। निकाले 5,000 रुपये, फिर बताती हूँ। वो उसके कमरे में दाखिल होती चहकते हुए कहने लगी, अपनी खुशखबरी रखो अपने पास। मैं तुम्हें फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगा। तुमने समझा क्या हुआ है मुझे? मैं कोई तुम्हारा ATM हूँ, जब दिल करे पैसे निकलवाने आ जाओ। वैसे भी मुझे हॉस्टल स्नेहा के नाम पर तुमने बहुत तंग किया है। अब मुझसे किसी भी किस्म की कोई उम्मीद मत रखना। जब तुम्हारा दिल करता है उठकर पैसे मांगने लगती हो। तुम्हारे अब्बा तुम्हें खर्चा नहीं देते? जाके अपने अब्बा से मांगो। वो उसे हरी झंडी दिखाते हुए बोला, इत्तेफाक से आपके भी अब्बा हुजूर वही हैं जो मेरे हैं। आप ही एक नंबर के कंजूस हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो खबर मैं आपको सुनाने वाली हूं उसके बाद आप 5 क्या मुझे 10,000 देने के लिए भी खुशी से तैयार हो जाएंगे। वो अपनी बात में वजन लाने के लिए बोली, तुम आसमान लाकर जमीन पर रख दो, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, और ना ही तुम्हें मुझसे एक भी फूटी कोड़ी मिलेगी। चलो अब रास्ता नापो अपना, और अपनी खुशखबरी किसी लिफाफे में पैक करके अपने पास ही रखो, मुझे नहीं सुननी। वो उसे बाहर का रास्ता दिखाते हुए बोला, एक बार फिर सोच लें तुराब हैदर शाह, आपकी सोच से ज्यादा बड़ी खुशखबरी है। एक और नाकाम सी कोशिश करने लगी उसकी दिलचस्पी बढ़ाने की। एक थप्पड़ खाओगी मेरे हाथ का, निकलो यहाँ से। और यूं मुंह उठाकर मेरे कमरे में ना आ जाया करो। पहले दरवाजे पर नॉक किया करो। अगर मैं तुमसे बात करने में ईजी हूं तो आ जाया करो, वरना वहीं से दफा हो जाया करो। वो उसे घूरते हुए बोला तो सुंदस ने भी उसे घूर के देखा। तुराब हर किसी को बहुत आसानी से गुस्सा दिखा लेता था। अपनी बात मुकम्मल करके उसे परवाह ही नहीं होती थी कि सामने वाला उस के बारे में क्या सोचता है। लेकिन जब उसे सुंदस से उसकी थोड़ी बहुत अटैचमेंट हुई थी, उसकी कोई बात बुरी नहीं लगती थी, बल्कि वो उसकी हरकतें काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करता था। और इसमें भी ज़्यादा अमल दखल सुंदस का ही था। वो खुलकर बात भी नहीं करता था, लेकिन सुंदस हर बात उसके सामने रख देती थी। और वो जब से हॉस्टल गई थी, स्नेहा के साथ उसकी दोस्ती हुई थी। वो गैर महसूस अंदाज में उसके बेहद करीब आ चुकी थी। सुंदस के साथ बातें करना, उसे तंग करना, न जाने क्यों उसे अच्छा लगता था। आहिस्ता आहिस्ता उस पर यह बात जाहिर हो गई थी कि सुंदस सनम और उनकी माँ नरजिस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो सुंदस को अपनी हर बात बिना हिचकिचाए कह देता था और उसे तंग भी बहुत करता था, लेकिन उसकी किसी भी बात का बुरा नहीं वो मनाती थी, क्योंकि वो जानती थी उसे रिश्ते निभाने की आदत नहीं है। रिश्तों को किस तरह से रखा जाता है उसे आता ही नहीं है। उसने खुद ही अपने हर रिश्ते को खुद से दूर कर रखा था। उसे किसी के होने या ना होने से फर्क ही नहीं पड़ता था। पहले तो सुंदस को भी फर्क नहीं पड़ता था। उसने तो कभी महसूस भी ना किया था कि उनका एक भाई भी है। और न जाने क्या वजह है कि वो अपनी ही जात तक महदूद है। वो क्यों खुद तक महदूद रहता है, किसी से बात नहीं करता, सुंदस नहीं जानती थी, ना ही उसने जानने की कोशिश की थी। लेकिन वो रिश्ते निभाने वाली लड़की थी। अपने इकलौते भाई को नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी, बेशक वो सुतेला ही क्यों ना हो। इसीलिए वो तुराब के बारे में जानने लगी थी, उसे समझने लगी थी, और तुराब भी अपने काम से काम रखने वाला इंसान था। सुंदस का दिल करता था कि वो अपने भाई से बात करे, उसके पास जाए, लेकिन उसका सर्द रवैया देखकर उसमें कभी भी हिम्मत ही ना हुई कि वो उसके पास जा सके। फिर इत्तेफाक से वो यूनी में एडमिशन ले चुकी थी, जहाँ स्नेहा पढ़ती थी। वो दोनों एक ही क्लास में थी। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि स्नेहा से उसका इतना गहरा रिश्ता है। वो तो उसमें एक बार हैदर साहब को उससे बात करते हुए सुन लिया था कि वो पाकीज़ा की बेटी से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते थे और वो तलाक चाहते हैं, जिस पर तुराब भड़क उठा था।
ایک لڑکی کے لیے اپنے بھائی کو اس طرح سے تڑپتے لڑتے دیکھ کر وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ اس کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اس نے دادی سے جا کر سب کچھ پوچھا کہ سنیہا کون ہے، تو انہوں نے بتایا کہ وہ اس خاندان کی پوتی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ یہاں آ جائے، اور اس کا سب سے گہرا رشتہ تراب سے تھا۔ وہ تراب کی منکوہاں تھی۔ اپنے بھائی کو کسی کے لیے یوں تڑپتے دیکھ کر اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے بھائی کی واحد خوشی کو اس سے دور نہیں ہونے دے گی۔ اسے سنیہا کی پہچان نہیں تھی، لیکن اپنی کلاس میں پڑھتی یہ لڑکی اسے بہت پسند تھی۔ پہلے ان کی دوستی بہت زیادہ نہیں تھی، لیکن پھر اس نے ایک دن اس کے موبائل میں چوری سے سنیہا کی تصویر بھی دیکھ لی، اور پھر اس نے سنیہا سے مزید اپنی دوستی بڑھائی۔ اسے سنیہا اپنے بھائی کے لیے ہر لحاظ سے پرفیکٹ لگی تھی، اور آہستہ آہستہ سنیہا کی بدولت وہ اپنے بھائی کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ اور اسے جو بات سب سے زیادہ اچھی لگی تھی وہ یہ تھی کہ تراب اس گھر میں وہ واحد شخص تھا جو اسے سندس کہہ کر پکارتا تھا۔ سندس آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی دروازے کی جانب جا رہی تھی، جبکہ تراب اسے نظر انداز کرتا اپنے ساتھ کام میں مصروف ہو گیا۔ میں آخری موقع دے رہی ہوں تراب حیدر شاہ، پوچھ لیں مجھ سے ورنہ پچھتائیں گے۔ دروازے پر کھڑی ہو کر وہ دھمکی دینے لگی۔ تراب نے کپ اٹھا کر اسے مارنے کا اشارہ کیا تو وہ منہ بنا گئی، لیکن جاتے جاتے دروازے پر پلٹ کر اس نے اپنا کام کر دکھایا تھا۔ مجھے ویسے کوئی شوق نہیں آپ کو کچھ بھی بتانے کا، اور نہ ہی یہ خوشخبری کیش کرنے کا۔ میں 5000 روپے آپ سے آپ کی بیگم کی خدمت کے لیے مانگ رہی تھی۔ ظاہر سی بات ہے اب اگر وہ نکاح میں آئے گی تو اسے کسی بھی چیز کا دل کر سکتا ہے نا، کچھ کھانے پینے کا۔ وہ گول گپوں کی شوقین ہے، دہی بلے اچھے لگتے ہیں، معصوم سی بچی ہے، کسی بھی چیز میں دل آ سکتا ہے اس کا۔ لیکن نہیں، یہاں تو سب کو نخرے دکھانے ہیں، تو دکھاتے رہیں بھائی، ہم میں کیا۔ اب کوئی ہمارے پیچھے کچھ بھی پوچھنے کے لیے آئے۔ وہ بنا مڑے کہہ کر باہر کی جانب دوڑ لگا چکی تھی، جبکہ تراب اس کی باتوں پر غور کرتا اس کے پیچھے تقریباً بھاگنے کے سے انداز میں آیا تھا۔ سندس مجھے پوری بات بتاؤ، وہ اس کے پیچھے پیچھے آتا ہوا بول رہا تھا، جبکہ وہ پورے گھر میں بھاگ دوڑ کر رہی تھی۔ کیوں؟ آپ تو مجھے پھوٹی کوڑی بھی نہیں دینے والے تھے، اب کیوں بتاؤں آپ کو؟ وہ بھی مکمل نخرے دکھاتی صوفے کے آگے پیچھے گھوم رہی تھی، جبکہ وہ بھی اسی کے پیچھے پیچھے پورے ہال کے چکر کاٹ رہا تھا۔ سندس دیکھو، اس طرح سے مجھے تنگ نہ کرو، ورنہ مجھے آپ کی ورنا سے ڈر نہیں لگتا، لیکن میری ورنا سے آپ کا کام بگڑ سکتا ہے۔ وہ دھمکی دے رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کچھ نہیں کہتا، تمہیں 5000 چاہیے نا؟ وہ اپنا والیٹ نکالتے ہوئے بولا۔ 20,000 بھی چلیں گے، وہ بھرپور نخرے دکھاتے ہوئے بولی تو تراب نے اسے گھور کے دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کا کارڈ بھی چلے گا، زیادہ خرچہ بھی نہیں کروں گی، میں میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں ادا، دنیا سے بیزار ہوں۔ پریشان نہ ہوں، وہ شرارت سے کہتی ایک بار پھر سے بھاگنے لگی۔ دادا جان کے چہرے پر بھرپور مسکراہٹ تھی۔ تراب کو اس طرح سے سندس کے پیچھے بھاگتے دیکھ کر وہ بہت خوشی سے ان کے بچوں جیسی حرکتیں دیکھ رہے تھے، جبکہ یہ شور سن کر دادی بھی باہر آ گئی تھیں۔ نرجس اپنی بیٹی کی ان حرکتوں پر پہلے تو پریشان ہو گئی، ان کو لگا تھا کہ یقیناً اب تراب انہیں ذلیل کرے گا کہ اپنی بیٹی کو کچھ سکھایا نہیں، بدتمیز ہے، لیکن ایسا بھی کچھ نہ ہوا تھا۔ وہ تو اپنی ہی مستی میں لگے ہوئے تھے۔ اس سے اپنے مطلب کی بات نکلوانے کے لیے تراب کو ہمت ہارنی ہی پڑی۔ اس نے اپنے والیٹ سے کارڈ نکال کر اس کی جانب پھینکا تھا، جس پر سندس صوفے پر بیٹھی ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے بڑے سٹائل سے بولی تھی، ہم زمین پر پڑے پیسے نہیں اٹھاتے، جس پر تراب نے اسے پھر گھور کے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ تراب کارڈ واپس اٹھاتا، وہ زمین سے اٹھا کر بولی کہ کبھی کبھی اٹھا بھی لیتے ہیں، اور پھر بھاگ گئی تھی۔ رک جاؤ میسنی بندری، پہلے پوری بات بتا کے جاؤ۔ وہ اس کے پیچھے ہی باہر آیا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ پہلے مجھے جھولا جھلائیں پھر بتاؤں گی، وہ اسے دیکھ کر فرمائش کرنے لگی۔ یہ کچھ زیادہ نہیں ہو رہا؟ اب وہ اسے دیکھ کر گھورتے ہوئے بولا، میں جو بھی کرتی ہوں وہ زیادہ ہی ہوتا ہے، اور ابھی میں جھولا جھولنے کی بات کر رہی ہوں کیونکہ میرا دل کر رہا ہے، تو اگر آپ مجھے جھولا جھلائیں، ورنہ آپ 2 گھنٹے کے بعد آ جائیے گا پھر بتاؤں گی۔ وہ اسے دیکھتی ہوئی دانت دکھا کر بولی، تمہاری بتی سی پوری کی پوری توڑ کے رکھ دوں گا۔ وہ اس کے پیچھے آتے ہوئے بولا تو سندس خوشی خوشی جھولے پر چڑھ چکی تھی، اور اب وہ اس سے خوب نخرے اٹھوا رہی تھی۔ آج تو سب کو حیرت کے جھٹکے لگ رہے تھے۔ تراب اور سندس میں اتنی دوستی، یہ کوئی عام بات تو ہرگز نہ تھی۔
वो तो किसी से बात तक करना पसंद नहीं करता था, और कहाँ वो उसके नखरे उठा रहा था। 2 घंटे खूब खज्जल करने के बाद आखिर उसको तुराब पर तरस आ ही गया था। उसकी आंख खुली तो आलिम शीशे के सामने खड़ा बाल बना रहा था। वो बेड पर कैसे आई उसे अंदाजा नहीं था, यकीनन वो ही उठा कर लाया था। गुड मॉर्निंग जान, तैयार रहना, आज दोपहर में शॉपिंग पर चलना है। आज ऑफिस में भी बहुत काम है, थोड़ा वक्त निकाल के आऊँगा, फिर चलेंगे। सनम का निकाह है जुम्मे को, और सिर्फ 2 दिन ही रहते हैं, तो तुम भी तैयारी कर लेना। वो उसके करीब आता, उसका माथा चूमता, अपने कोट के बटन बंद करने लगा। आज के बाद तुम मुझे सोफे पर ना मिलो, मसला मुझसे है, अपनी नींद से क्या दुश्मनी है। तुम मुझ पर किसी भी किस्म का तरस नहीं खाना चाहती, जानता हूं, लेकिन खुद पर तरस खाओ। मुझे सजा देने के लिए खुद को सजा मत दो। वो बेहद नरमी से उसे समझा रहा था, जबकि वो उसे नज़रअंदाज करती उठकर वॉशरूम में बंद हो गई थी। उसका यूं नज़रअंदाज करना आलिम को बुरा ना लगा, वो हक पर थी। यकीनन यहाँ कोई और होता तो अब तक इस हरकत पर आलिम सुल्तान शाह के सामने अपनी नाक रगड़ रहा होता, लेकिन यहाँ कोई आम इंसान नहीं, बल्कि उसकी मोहब्बत थी, उसकी चाहत, उसका जुनून, उसका सब कुछ थी। वो कब से बैठी उन दोनों की बहस सुन रही थी। हादी का कहना था कि मेरा भाई आएगा, वहीं ज़यार का कहना था मुझे बेटी चाहिए। ज़यार हादी के साथ बच्चा बना हुआ था। पास जहाँ ये सब कुछ पाजेब बैठे एंजॉय कर रही थी, वहीं उसकी आंखें शर्म से झुकी हुई थीं और लबों पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट ने जैसे बसेरा कर लिया था। कितने खूबसूरत लम्हात थे ये उसकी ज़िंदगी के, उसे याद नहीं पड़ता था कि इतनी खुशी उसे और कभी हुई थी। अब्बे यार, तू सोता क्यों नहीं है? बस अब सो जा। वो जोर से पकड़ के उसे अपनी बाहों में भींचता ज़बरदस्ती सुलाने की कोशिश कर रहा था, जबकि हादी के लिए ये नामुमकिन था। उसने शर्त लगा रखी थी, या तो ज़यार पहले सोएगा या वो पहले सोएगा, और आज तो शाम से ही वो पाजेब के साथ चिपका हुआ था। एक लम्हे के लिए भी उसे अकेले न छोड़ा था। यहाँ तक कि आज तो वॉशरूम जाने के लिए भी वो पाजेब को अपने साथ लेकर गया था कि कहीं वो बाबा की सुनकर भाई की जगह ही न ले ले। पाजेब को उसे आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश कर रही थी कि अल्लाह ने जो देना हुआ वो देगा, वो दोनों ही सिर्फ तुम्हारे होंगे, चाहे बहन हो या फिर भाई। लेकिन हादी का कहना था कि बहन हो तो उसे कोई मसला नहीं है, लेकिन उसे अपना क्रिकेट पार्टनर चाहिए, जबकि हादी ने तो साफ अल्फाज में कह दिया था कि उसे, अब देख लो कितनी गलती है, यहाँ लिखा हुआ हादी ने कह दिया था उसे बेटी चाहिए, लाइक सीरियसली। जबकि ज़यार ने तो साफ अल्फाज में कह दिया था कि उसे बेटी चाहिए जिसका नाम वो प्यार रखेगा। लो भाई, चेक कर लो, नाम चेक कर लो। प्यार यानी कि पाजेब के शुरू से लेकर ज़यार के आखिर तक, वो उनकी मोहब्बत की निशानी, उनके प्यार का पहला तोहफा। लेकिन मासूम से हादी को कहाँ ये सारी बातें समझ आती थी। वो तो बस यही सोचकर खुश हो रहा था कि उसे उसका क्रिकेट पार्टनर मिलने वाला है। हाँ, लेकिन अगर ज़यार की जिद जारी थी तो उसकी माँ भाई की जगह बहन भी ला सकती है। जब लाली उसके पास बैठी हुई थी तब उसने कहा था कि अपनी बहन से बोलो कि तुम्हारे लिए भाई ले आए, लेकिन हादी का जवाब ऐसा था, लाली और पाजेब दोनों को ही चुप लग गई। उसने धड़ल्ले से कहा था कि पुप्पो का बेटा नहीं बेटी होगी, और वो सिर्फ मेरी होगी। पाजेब तो उसके आगे कुछ भी न बोल पाई, लेकिन लाली ने उसे अपने गले से लगाते हुए आमीन सुम आमीन भी कहा था। लेकिन पाजेब ने उसे टोक दिया था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। बच्चों को उनकी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। बचपन से ही बच्चों को किसी के साथ पाबंद कर देने से कितने मसाइल पैदा हो सकते थे, आज उसे स्नेहा को देखकर अंदाज़ा होता था। लेकिन लाली का कहना था कि अगर अल्लाह ने चाहा तो कोई मसला नहीं होगा, पहले बेटी को तो आने दो। जब पाजेब की तरफ से खुशखबरी मिली थी तो हर कोई लाली से भी उम्मीद लगा बैठा था, जिसकी वजह से वो भी बौखलाई बौखलाई सारे घर में घूम रही थी। लेकिन न जाने अल्लाह ने उसके नसीब में क्या लिखा था। सो मेरे अजीज लिसनर्स, दैट वाज द एंड ऑफ दिस एपिसोड। होप दैट यू लाइक इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज दैट्स हाउ यू कैन एनकरेज मी।